السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ابھی جو ہے عید الفطر کے دن کیا چیزیں مسنون ہیں وہ چیزیں مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے عید الفطر یعنی عید کے نماز کے طریقے جو ہے بتا رہے ہیں، غور سے دیکھیے۔ مسئلہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ نیت کرے۔ نیت کیا کرنا ہے بتا رہے ہیں۔ دو رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اگر اس طرح سے بھی بولے یا اگر دل میں خیال کر لے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن 2 رکعت نماز عید کی واجب 6 زائد تکبیر واجب کے، اس کے بعد کعبہ شریف اللہ اکبر اس طرح سے پوری تکبیر کرنا ہے۔ یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم یعنی اخیر تک پڑھے، یہ ہے ثنا۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، یعنی جب پہلی تکبیر عید کی نماز میں جو ہے 6 زائد تکبیریں ہیں تو پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہے اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہے، تو پہلی 3 تکبیر جو ہے نیت کر کے ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے کیا کریں گے، 3 تکبیریں کہیں گے، 1 مرتبہ اوپر ہاتھ اٹھائیں گے اور اتنی مقدار رکیں گے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، تیسری مرتبہ میں پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ دیکھیے بتا رہے ہیں، مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے، یعنی تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر تک توقف کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنی دیر تک رکنا چاہیے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے، تیسری تکبیر بولنے کے بعد ہاتھ کیا کرنا ہے، باندھ لینا ہے۔ مثلا میں نماز شروع کر رہا ہوں عید کی، اللہ اکبر ثنا پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو ہے پھر اب جو ہے زائد تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 ہو گئے، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھ لینا ہے اور ہر تکبیر میں ہاتھ کو نیچے چھوڑنا ہے اور کتنی دیر رکنا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو، یعنی جس طرح اس کے علاوہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف وہی تکبیر کی، باقی جو آپ فرض نماز کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ جس طرح کرتے ہیں اس طرح کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہنا، اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، لٹکائے رکھے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ مثلا یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو نیت باندھے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے، اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3 ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے پوری نماز پڑھیں گے۔ عیدین کی نماز سمجھ میں آ گئی ہیں؟ پڑھ لیجئے گا، اب تو کنفیوژن نہیں رہے گا، ہاں، کیونکہ ہم لوگ کے بچپنے میں بہت دنوں تک جو ہے عید کی نماز میں کنفیوژن رہتا تھا، اس طرح سے مجھے کوئی سمجھایا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا تو پھر بولیے، 1 مرتبہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے
عید کی مکمل نماز، اللہ اکبر، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پورا مکمل کرنے کے بعد 3 تکبیریں بولیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ کس کی؟ یہ یاد رکھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے کتنی تکبیر؟ 3 تکبیر، اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی رکعت۔ اب اس کے بعد جو فرض نماز، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ سورت ملا کر کے رکوع سجدہ کر کے نماز کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد، پہلی رکعت میں کیا تھی؟ سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر 1 تکبیر، اللہ اکبر 2 تکبیر، اللہ اکبر 3 تکبیر کہنے کے بعد چھوڑ دینا ہے ہاتھ، اور اس کے بعد جو ہے 4تھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ اس طریقے سے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ آگے دیکھیے مسئلہ، بعد نماز کے 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے، یعنی نماز کے بعد 2 خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے پڑھے، اور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر تک خطبہ میں بیٹھتے ہیں۔ دونوں خطبہ کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، اتنی دیر بیٹھے۔ پہلے تکبیر سے ابتدا کرے، پہلے تکبیر، عیدین اور کی تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیا نا کل مسنون میں، عید الفطر کے مسنون جو آئے ہیں اس میں آیا ہے۔ تو خطبہ کو کیسے شروع کریں گے؟ تکبیر سے۔ پہلے خطبہ میں 9 مرتبہ اللہ اکبر یعنی تکبیر کہے، اور دوسرے میں 7 مرتبہ۔ یہ بھی چیز یاد رکھیے گا، پہلے خطبہ میں 9 مرتبہ تکبیر تشریق آنی چاہیے، اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر تشریق آنی چاہیے۔ مسئلہ، عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے۔ جس طریقے سے عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے نماز کا بھی طریقہ ہے۔ جو کچھ ڈیفرنس ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ اور اس میں بھی وہی سب چیزیں مسنون ہیں جو عید الفطر میں۔ عید الفطر میں جو چیز سب مسنون تھی، نیا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، وہ بھی چیزیں عید الاضحیٰ میں بھی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ عید الاضحیٰ کی نیت میں بجائے عید الفطر کے عید الاضحیٰ لگائیں گے۔ اوپر میں نماز میں جو ہے 2 رکعت واجب نماز عید بول رہے تھے، اب 2 رکعت نماز بقرعید بولیں گے، عید الاضحیٰ بولیں گے۔ عید الاضحیٰ کا لفظ داخل کرے۔ عید الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا مسنون ہے۔ عید میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے، یعنی سنت طریقہ ہے، لیکن بقرعید میں نہیں، یہاں نہیں۔ اور عید الفطر میں راستہ چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے۔ عید الفطر میں یعنی عید کی نماز جب پڑھنے جائیے گا تو راستے میں تکبیر تشریق آہستہ پڑھتے جانا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید الفطر میں۔ اور بقرعید میں بلند آواز سے کہتے ہوئے عیدگاہ جانا ہے اور آنا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا مسنون ہے۔ عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا سنت ہے، اور بقرعید کی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز سویرے پڑھنا سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی سویرے اور یہاں صدقہ فطر نہیں بلکہ بعد میں قربانی ہے۔ اور عید الفطر میں صدقہ ہے، فطر ہے، نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے، اور بقرعید میں کوئی فطرہ نہیں ہے۔ اہل وسعت پر، اور اذان اقامت نہ یہاں ہے نہ وہاں، یعنی عید کی نماز کے لیے نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے، اسی طریقے سے بقرعید کی نماز کے لیے بھی نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت۔ تو جو ڈیفرنس تھا وہ بتا دیے۔ مسئلہ،
جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اور کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جس جگہ پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ پہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا نماز سے پہلے بھی اور نماز کے پیچھے بھی، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر کوئی نماز نہ پڑھے، بلکہ کوئی بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں، بعد نماز کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ گھر میں آ کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے عید کی نماز کے بعد تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہی عیدگاہ کے اندر ہی کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھے گا، کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور قبل نماز کے یہ بھی مکروہ ہے، اور نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد گھر میں آ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے نہیں۔ عیدین کی نماز سے پہلے نہیں، بلکہ عید کی نماز کے بعد گھر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں وہاں پر نہ پہلے پڑھنا یہ ہے جائز ہے اور نہ بعد میں، بلکہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔